بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صحیح بخاری سے ایک بہت ہی پیاری حدیث آپ سے شیئر کرتی ہوں، اور حدیث بھی کچھ غزوہ خندق کے بارے میں ہے۔ خندق مطلب غزوہ احزاب یا اسے ٹرینچ بھی بولتے ہیں۔ تو جب مدینہ پہ کفار نے حملہ کر دیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مل کر خندق کھود دی تھی مدینہ کے چاروں اطراف میں۔ تو اس خندق کے موقع پہ کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے، اس کا ایک چھوٹا سا حدیث ہے، چھوٹا سا نمونہ آپ کے سامنے حدیث کی صورت میں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خندق کھودنے کے موقع پر ہم ایک دن خندق کھود رہے تھے تو ایک اچانک سے بہت بڑی چٹان سامنے آ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خندق میں ایک چٹان آ گئی ہے جو ہم سے ٹوٹ نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکو میں آ رہا ہوں۔ پھر آپ اٹھے جبکہ آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ پتھر کیوں باندھا ہوا تھا؟ آگے وہ بتا رہے ہیں کہ 3 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ واقعات میں یہ واقعہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے اور بہت ہی صبر کی تلقین بھی ہمیں کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا اور 3 دن سے کوئی چیز چکھی تک نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال لیا اور زور سے چٹان پر مارا۔ وہ چٹان بھر بھرے ٹیلے کی طرح ہو گئی۔ میں نے عرض کی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے گھر جانے کی اجازت فرمائیں۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ سے یہ ایسی حالت ان کی دیکھی نہیں جا رہی، صبر ممکن نہیں ہو رہا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں، گھر آئے ہیں تو بیوی نے کہا، میرے پاس جو ہیں کچھ، اور ایک بکری کا بچہ ہے جو ہم نے پالا ہوا ہے۔ انہوں نے بکری کو ذبح کیا اور جو پیسے، حتیٰ کہ ہم نے ہانڈی میں گوشت ڈالا۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہانڈی چولہے پر پکنے کے قریب تھی۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تھوڑا سا کھانا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور 1 یا 2 افراد تشریف لے آئیں میرے گھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کھانا کتنا ہے؟ میں نے بتایا تو آپ نے فرمایا، بہت زیادہ ہے اور بہت عمدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیوی سے کہو کہ ہانڈی نہ اتارے اور نہ تندور میں روٹی لگائے حتیٰ کہ میں پہنچ جاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کرام کو فرمایا، اٹھو، جابر کے ہاں دعوت ہے۔ تمام مہاجرین اور انصار اٹھ پڑے کیونکہ وہ 3 دن سے بھوکے تھے۔ جب جابر اپنی بیوی کے پاس گئے تو کہا، افسوس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مہاجرین اور انصار اور باقی تمام ساتھیوں کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت جابر سے ان کی بیوی نے کہا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں تھا کھانے کے متعلق کچھ؟ تو انہوں نے کہا، ہاں میں نے بتایا تھا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندر داخل ہو جاؤ اور بھیڑ نہ کرو، مطلب رش نہ کرو یہاں پہ۔ آپ نے روٹی کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے اور ان پر گوشت ڈالا۔ جب آپ ہانڈی اور تندور سے کھانا لے لیتے تو انہیں ڈھانپ دیتے، ہانڈی کو بھی، اور تندور سے جب روٹی لیتے تو روٹی کو بھی ڈھانپ دیتے، اور آپ خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانا قریب کرتے جاتے۔ پھر آپ متواتر روٹی کے ٹکڑے کرتے رہے اور سالن ڈالتے رہے، حتیٰ کہ سب لوگ سیر ہو کر سب لوگوں نے کھانا کھایا، پیٹ بھر کے سب لوگوں نے کھانا کھایا اور کچھ کھانا بچ بھی گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر تم خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو ہدیہ بھی دو۔ ہدیہ کیا؟ ٹیک اوے کرنا کہتے ہیں نا، ٹیک اوے بھی کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ بھوکے ہیں۔ یہ تھی حدیث، پوری ایک حدیث تھی، لیکن اس میں کتنا ہی سبق ہے کہ کتنے ہی مشکل حالات ہیں اور کتنا ہی زیادہ دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، اس کے باوجود آپ پر جو صبر کا دامن ہے وہ نہیں ہاتھ سے چھوٹا۔ تکلیف ہے لیکن اللہ کی یاد سے منہ نہیں موڑا۔ ایسا نہیں کہا کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تو ہم تو بہت دعائیں کرتے تھے، تو یہ کام نہیں ہوا تو وہ کام نہیں ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دوسری بات یہ ہے کہ
برکت کتنی اللہ تعالیٰ نے کھانے میں رکھی. برکت کیوں نہ ہو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے کھانا ڈال رہے ہیں. اور پھر یہ بھی ہمیں بتایا کہ کھانے کو ڈھک کے رکھو. اور پھر یہ بھی بتایا کہ بڑا جو گھر میں بندہ ہوتا ہے، بڑا بزرگ ہے، ماں ہیں ہماری، سب سے بڑی ماں ہیں، دادی ہیں، نانی ہیں گھر میں، ان کے ہاتھ سے کھانا لیا جائے تو گھر میں برکت ہے کھانے میں. تو یہ ایک حدیث ہے لیکن اس میں کتنی ہی مثالیں ہمیں ملتی ہیں اس چیز کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.